سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے دھندلی راہیں۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 59 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دیبا تیسرے دن واپس آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فوراً روانہ ہو جاؤں۔ یاد رکھنا سکندر، دیبے نے کہا، وہاں تمہارا نام موہن داس ہے۔ اس گروہ کو میں نے یہی بتا رکھا ہے کہ تم کٹر ہندو ہو، ذات کے تم براہمن ہو اور سیاسی طور پر تم مہا سبھائی ہو، یہ نہ بھولنا۔ میں نے دیبا کی زبان سے پہلی بار سیاسی اور مہا سبھائی کے نام سنے تھے۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ صرف ڈاکوؤں کا سردار ہی نہیں بلکہ سیاسی پارٹیوں سے بھی واقف ہے۔ اس نے مجھے بلا وجہ ہندو مہا سبھائی ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ پارٹی مسلمانوں کو ہندو بنانے میں پیش تھی، بلکہ ہندوؤں کی اس پارٹی کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو پیار اور محبت سے کوئی لالچ دے کر دہشت گردی سے بھی ہندو بنایا جائے اور ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ ظاہری طور پر اس پارٹی کے لیڈر ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کرتے تھے اور در پردہ اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے۔ مجھے مہا سبھائی ظاہر کر کے دیبے نے اس دہشت گرد گروہ میں میری اہمیت بڑھا دی تھی۔ یہ بڑا مضبوط ٹولہ ہے سکندر، دیبے نے اس دہشت گرد گروہ کے متعلق کہا۔ انہوں نے ڈائنامائٹ کا انتظام کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈائنامائٹ صرف فوج کے پاس ہوتا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ فوج سے یہ حاصل کیا جا سکے۔ معلوم نہیں یہ ڈائنامائٹ کہاں سے لے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، کوئلے کی کانوں میں ڈائنامائٹ استعمال ہوتا ہے۔ کان کو آگے چلانے کے لیے اور نئی کان کی کھدائی کے لیے ڈائنامائٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ کا خاصا حصہ اڑا دیتا ہے۔ یہ لوگ وہاں سے ڈائنامائٹ لائے ہوں گے۔ ہندوستان میں کوئلے کی کافی کانیں موجود ہیں۔ چلو جہاں سے بھی لائے ہیں، دیبے نے کہا، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ ایک دو کام ہیں جو انہوں نے تمہارے ذمہ رکھے ہیں۔ دیبا جب میرے ساتھ دہشت گردی کی باتیں کرتا تھا تو وہ مجھے بالکل ہی بدلا ہوا انسان لگتا تھا۔ وہ دو شخصیتوں کا مالک تھا۔ دونوں شخصیات مضبوط تھیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی شخصیتوں میں کبھی کشمکش نہیں ہوئی تھی۔ ایک آسامی اور دیکھی ہے، دیبے نے بتایا۔ تم واپس آؤ گے تو وہاں بھی واردات کروا دیں گے۔ پتہ چلا ہے کہ مال بہت ہے۔ دیبا دہشت گردی کے لیے جو دراصل جنگ آزادی تھی، مال اکٹھا کر رہا تھا۔ ساہوکار کے گھر سے ہم جو مال لائے تھے وہ جوں کا توں پڑا تھا، یہ بھی ہم نے اپنے مشن میں خرچ کرنا تھا۔ میں اگلی صبح کے دھندلکے میں اس قصبے کو روانہ ہو گیا جہاں دہشت گرد گروہ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ میں اسی بحروپ میں تھا جس میں پہلے گیا تھا۔ یہ ایک غریب کسان کا بحروپ تھا اور آنکھ پر سبز کپڑے کی ٹاکی دھاگے سے باندھی ہوئی تھی۔ میں مسرور تھا کہ اپنے مشن پر جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں انگریزوں کے ایک ملٹری اسپیشل ٹرین کے ڈبے پٹری سے لڑک رہے تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے اور گورے فوجی مر رہے تھے۔ میں نے ایسی تباہ کاری کی اسکیمیں سوچنی شروع کر دیں۔ یہ خیال بھی آیا کہ یہ گروہ ہندوؤں کا ہے، اس میں مسلمانوں کو کس طرح داخل کیا جائے گا۔ حمید اللہ خان کا خیال آیا تو مجھے افسوس ہوا۔ اس نے اس مشن میں دلچسپی ختم کر دی تھی۔ وہ ایک بار پھر پیری مریدی کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے اس نوسر بازی میں خوب عیش کی تھی۔ اس سے اس کا دماغ راستے سے ہٹ گیا تھا۔ دیبا ارادے کا پکا تھا۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ اس نے کر کے بھی دکھا دینا تھا۔ میں ہندوستان میں اسلامی حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو زمین دوز جنگ آزادی کے لیے اکٹھا کرنا تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ یہ الیکشن نہیں تھے کہ جگہ جگہ مجمع لگا کر تقریریں کرتے اور جلوس نکالتے اور لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں پر لے جاتے۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی اور ہم نے اس حکومت کے خلاف بغاوت کرنی تھی۔ بغاوت کے لیے کسی کو اکسانا اور ترغیب دینا بھی اتنا سنگین جرم تھا جس کی سزا عمر قید تک دی جا سکتی تھی۔ عملاً بغاوت کرنے کی سزا پھانسی تھی۔ پھانسی تو مجھے خیر چڑھنا ہی تھا۔ مجھے پھانسی نہیں ڈرا سکتی تھی۔ میں نئی نئی اسکیمیں سوچتا جا رہا تھا۔ میں نے دیبے کو ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ اچانک لیلا اور حمید اللہ کا خیال آ گیا۔ میرا دل ایک خوف کی گرفت میں آ گیا۔ دل کا ڈوبنا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ حمید اللہ خان لیلا کے معاملے میں ضرور کوئی حماقت کر بیٹھے گا۔
اور دیبا اسے بخشے گا نہیں، پھر نہ جانے کیا ہو جائے۔ خیال آیا کہ لیلا مجھے چاہتی ہے۔ اس خیال نے مجھے سائرہ یاد دلا دی، اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر رنج و الم کی گھٹا چھا گئی۔ میں اس کی جو ذہنی حالت دیکھ آیا تھا وہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے گھر جب اسے کہا تھا کہ مجھے ذہن اور دل سے اتار دے کیونکہ میں پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ بیوی تمہاری ہی بنوں گی، اور جس روز تمہیں پھانسی دیں گے اس روز میں بھی چھت کے ساتھ رسہ باندھ کر لٹک جاؤں گی۔ سکندر، میں جب اس کے گھر سے رخصت ہونے لگا تھا تو اس نے کہا، جب تمہیں پھانسی دینے لگیں تو وصیت کرنا کہ تمہاری لاش میرے گھر پہنچائیں، پھر میرے گھر والے میری لاش بھی تمہارے ساتھ دفن کر دیں گے۔ سائرہ کی یہ باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ میں نے دھیان دوسری طرف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سائرہ کی اور مجھ پر یاسیت طاری ہونے لگی۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میری یہ داستان سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ میں سائرہ کی یاد سے اس لیے اداس ہو جاتا تھا کہ میں اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ سائرہ کا یہ حال اور اس کا انجام مجھے پریشان کرتا تھا۔ اگر میری دلچسپی سائرہ کے جسم کے ساتھ ہوتی تو میں بڑی آسانی سے اسے اپنے ساتھ رکھتا، شادی بھی کر لیتا اور اپنے دل سے یہ کہتا کہ زندگی کے جو چند دن باقی ہیں عیش موج کر لو۔ گرفتار ہو گئے تو سائرہ جانے اور اس کا کام جانے۔ پہلے بھی میں اسی راستے پر گیا تھا اور اسی پر واپس آیا تھا، لیکن اب میری کیفیت ایسی تھی جیسے لاشعوری طور پر چلا جا رہا ہوں۔ میں نے کئی بار سر کو زور زور سے جھٹکے دیے اور زندہ و بیدار ہو کر چلنا چاہا۔ تباہ کاری کی جو اسکیمیں میں نے سوچی تھی وہ پھر سے میرے ذہن میں لانے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا ذہن دو حصوں میں بٹ گیا۔ بیک وقت دو قسم کے خیالات آنے لگے، ایک وہ جو میرے پاؤں کی بیڑیاں بن رہے تھے، اور دوسرے وہ جو مجھے آگے کو دھکیل رہے تھے۔ یہ کیفیت سمٹ سمٹا کر اس وہم پر آ گئی کہ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ ہونے والا ہے جو کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ پچھلے مشن کی ناکامی مجھے ایک برا شگون محسوس ہونے لگی تھی۔ اب پھر وہی وہم میرے ذہن پر قابض ہو گیا۔ یہ ذہنی کیفیت اچھی نہیں تھی۔ میرا ذہن صاف ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں بہت بڑے بلکہ ایک مقدس مشن پر جا رہا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں ایک جگہ بیٹھ کر میں نے وہ روٹی کھا لی جو میں اپنے ساتھ لایا تھا، اور کچھ آگے جا کر اسی گاؤں سے پانی پیا جہاں کا ایک آدمی چودھری نور اپنی بیوی کے ساتھ مجھے ملا تھا، اور اس نے اپنی گٹھڑی میرے سر پر رکھ دی تھی کہ اگلے گاؤں تک لے چلو۔ میں اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے یکے پر قصبے تک پہنچنا تھا۔ یکا مل گیا، جب سواریاں پوری ہوئیں تو چل پڑا، اور اس نے مجھے منزل پر پہنچا دیا۔ میں قصبے کے اندر جا کر آٹا پیسنے والی مشین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس گروہ کا لیڈر جو گندر پال میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ ہم نے ہاتھ ملانے سے گریز کیا کیونکہ وہ سیٹ تھا اور میں اس کا نوکر لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ پچھلی دفعہ میں اسی کے گھر ٹھہرا تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوا تو ہم بغل گیر ہو کر ملے۔ اس نے مجھے ایک اور کمرے میں بٹھایا اور میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ کیا تم مجھے وہ ڈائنامائٹ دکھا سکتے ہو؟ میں نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، جوگندر نے جواب دیا۔ دو ڈائنامائٹ میں نے گھر میں چھپا رکھے ہوئے ہیں، میں لاتا ہوں۔ وہ جوتوں کا ایک ڈبہ اٹھا لایا اور کھول کر مجھے دکھا دیا۔ اس میں ڈائنامائٹ کے دو سلیب پڑے ہوئے تھے۔ یہ گوندی ہوئی سخت مٹی جیسے تھے، اگر یہ گلی میں پھینک دیے جاتے تو کوئی بھی ان کی طرف دھیان نہ دیتا۔ بچے اسے گوندی ہوئی گاچنی مٹی سمجھتے۔ اسے پھاڑنے کے لیے ڈائنمو ایکسپلوڈر استعمال ہوتا تھا جو ایک بیٹری سے چلتا تھا۔ دوسرا طریقہ بتی کا تھا۔ بتی کا ایک سرا ڈائنامائٹ میں ڈالا جاتا اور دوسرا ذرا دور تک لے جا کر آگ لگائی جاتی، اور جب آگ ڈائنامائٹ تک پہنچتی تو یہ اتنے زوردار دھماکے سے پھٹتا تھا کہ ارد گرد خوفناک تباہی برپا کر دیتا تھا۔ آج بھی ڈائنامائٹ استعمال ہوتا ہے اور استعمال کے طریقے بھی یہی ہیں۔ جوگندر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے پھاڑنے کے لیے بتی استعمال کی جائے گی۔ ڈائنمو ایکسپلوڈر حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ لوگ خاصی لمبی بتی ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے جوگندر سے کہا کہ وہیں رکھائیں جہاں سے لایا ہے۔ آج رات یہاں اپنے کچھ آدمی اکٹھے ہوں گے، جوگندر پال نے کہا۔ صرف تمہارا انتظار تھا۔ پچھلی بار تم آئے تو جس کسی نے بھی تمہیں دیکھا اور تمہاری باتیں سنی وہ ابھی تک تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ سب تم سے متاثر ہیں۔
اس مکان کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں رات کھانے کے بعد 11 آدمی اکٹھے ہوئے۔ 2 ادھیڑ عمر ہندو تھے، باقی سب نوجوان اور جوان تھے، اور یہ سب کے سب ہندو تھے۔ سب نے مجھے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا، پھر اس طرح ہاتھ ملایا جیسے میں ہی ان کا لیڈر ہوں۔ ایک ادھیڑ عمر ہندو نے بات شروع کی، یہ خیال رکھنا کہ کوئی آدمی اونچا نہ بولے۔ اس نے کہا، دروازے اور کھڑکیوں سے آواز باہر نہ جائے۔ اس نے پچھلے مشن کی ناکامی کا ذکر کیا اور اس کی وجہ نا تجربہ کاری بتائی، اور یہ بھی کہ بارود تیار کرنے والوں پر اعتماد کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اب ہمارا انتظام پکا ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ ڈائنامائٹ آ گیا ہے۔ یہ ریلوے لائن پر اسی جگہ رکھا جائے گا جہاں پہلے ہم نے بم رکھا تھا، وہی جگہ موزوں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، بھائی موہن داس، صرف تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا شکار کیا ہے، باقی سب جانتے ہیں۔ چھاؤنی سے ایک پٹھان ریجمنٹ ملٹری اسپیشل ٹرین پر کسی دوسری چھاؤنی کو جا رہی ہے۔ اس کی نفری کم و بیش 600 ہے، تقریباً 12 افسر انگریز ہیں۔ یہ گاڑی اس موڑ سے آگے نہ جائے۔ کیا آپ لوگ ہندوستانی ریجمنٹ کو تباہ کریں گے؟ میں نے پوچھا اور کہا، 12 انگریز افسروں اور ان کی ریل گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے کیا آپ 600 ہندوستانیوں کو بھی ہلاک کر دیں گے؟ موہن داس، تقریر کرنے والے نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم مہا سبھائی ہو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہندوستانی ہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ پٹھان ریجمنٹ ہے اور یہ سب مسلمان ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہمارا ٹارگٹ ہیں؟ مجھے 600 گوروں کو تباہ کرنے کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی 600 مسلمانوں کو تباہ کر کے ہوگی۔ مجھے شدید دھچکا لگا، لیکن میں نے اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے متعلق آپ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ مسلمانوں کو ساتھ لے کر ہم قبرستان چلیں گے، اس نے کہا، اور انہیں وہاں دفن کر دیں گے۔ انگریزوں سے پہلے تو ہم مسلمانوں کو ختم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک اور ادھیڑ عمر ہندو بولا، ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ گاؤں ماتا کا اتیاچار کرنے والوں کو ہم صرف اس صورت میں اس ملک میں رہنے کا حق دیں گے کہ وہ ہندو ہو جائیں اور گنگا اشنان کر کے ہماری طرح پوتر ہو جائیں۔ میں تو اس صورت میں بھی انہیں قبول نہیں کروں گا۔ تقریر کرنے والے نے کہا، کیوں موہن داس، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ مسلمان ہندوستان کو اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ مسلمانوں کی نسل کو ہی ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو ان لوگوں نے زہر اگلنا شروع کیا تو میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا، لیکن میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف جو اشتعال انگیز باتیں کیں، انہیں احاطہ تحریر میں لانے کو بھی میں کفر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا تو میرا ہاتھ اپنے نیفے پر چلا گیا جہاں میں نے خنجر اڑسا ہوا تھا۔ میرا ریوالور جوگندر پال نے اندر ایک ٹرنک میں رکھ دیا تھا۔ نہیں سکندر، میری عقل نے میرا ہاتھ روک کر کہا، مارے جاؤ گے، ابھی ٹھنڈے ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ کر سوچنا۔ یہ اجلاس بہت دیر جاری رہا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، لیکن میرے ذہن میں بار بار یہ تصور آتا تھا کہ 600 پٹھان لہو لہان ہو کر تڑپ رہے ہیں اور میری نظروں کے سامنے مر رہے ہیں۔ کبھی میرا دھیان تمام تر ہندوؤں کے مسلمانوں پر کی طرف چلا جاتا، پھر میں اس سوچ میں گم ہو جاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اجلاس کی کارروائی میں بھی شریک رہا۔ کئی بار مجھ سے مشورے لیے گئے اور میں نے اس طرح مشورے دیے جیسے میں بالکل نارمل ہوں۔ وہ سب مجھے تجربہ کار تخریب کار سمجھتے تھے، لیکن ذہنی طور پر میں ان سے کٹتا جا رہا تھا۔ اجلاس ختم ہو گیا، سب رخصت ہو گئے اور جوگندر پال نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا۔ میں نے بڑا لمبا سفر پیدل طے کیا تھا، جسم ٹوٹا ہوا تھا، لیکن سونے کے لیے لیٹا تو میں نے محسوس کیا کہ میں آج رات سو نہیں سکوں گا۔ ذہن میں بلکہ کمرے میں ان اسلام دشمن کفار کی آوازیں گونج رہی تھیں اور مجھے اشتعال دلا رہی تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بہانہ مل جائے تو میں اس مشن میں ان کے ساتھ نہ جاؤں۔ میں اپنے سامنے 600 مسلمانوں کا خون برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ساری رات سوچتے اور تڑپتے گزر گئی۔ صبح جوگندر پال میرے کمرے میں آیا، اس کے پیچھے پیچھے حلوہ پوری کا ناشتہ بھی آ گیا۔ رات کو اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ آج دوپہر تک پکی خبر ملے گی
کہ گاڑی چھاؤنی سے کس دن اور کس وقت روانہ ہوگی۔ میں چونکہ ساری رات سو نہیں سکا تھا، اس لیے جوگندر پال سے کہا کہ میں اتنا زیادہ تھکا ہوا ہوں کہ دن کو بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں کمرے میں ہی رہوں تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں ناشتے کے بعد سو گیا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت جوگندر پال نے مجھے جگایا اور بتایا کہ پٹھان ریجمنٹ 4 روز کے بعد روانہ ہوگی۔ کیا یہ پکی خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ 16 آنے پکی، جوگندر پال نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں نے وہاں جا کر یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ پٹھان ریجمنٹ سامان باندھ رہی ہے، اور جس ریجمنٹ نے اس کی جگہ چھاؤنی میں آنا ہے اس کی ایڈوانس پارٹی بھی پہنچ گئی ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا، جوگندر پال پھر اپنی مشین پر چلا گیا اور میں بڑی ہی تلخ سوچوں میں گم ہو گیا۔ شام کو طبیعت اس قدر زیادہ بگڑ گئی کہ میں باہر نکل گیا۔ جوگندر پال نے مجھے کھلا پاجامہ اور ایک لمبا کرتا دے دیا تھا، اور سر پر رکھنے کے لیے وہ ٹوپی تھی جو ہندو پہنا کرتے تھے۔ میں قصبے کی گلیوں میں ہی گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ میں پلنگ پر لیٹا تو یوں لگا جیسے پلنگ کو آگ لگی ہوئی ہو۔ آدھی رات سے بہت دیر بعد تک میری حالت یہ رہی کہ میں لیٹتا تھا، اٹھتا تھا، کمرے میں ٹہلتا تھا، پھر لیٹ جاتا اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس طرح آدھی رات کے بعد میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو اللہ نے پہلا خیال میرے دل میں یہ ڈالا کہ یہاں سے کھسک جاؤں۔ کھسک جانے کا بہانہ بھی دماغ میں آ گیا۔ میں نہا دھو کر فارغ ہوا تو جوگندر پال ناشتہ لے آیا۔ جوگندر بھائی، میں نے کہا، ابھی 3 دن باقی ہیں، میں یہاں پڑا کیا کروں گا؟ جس چھاؤنی سے گاڑی آ رہی ہے وہاں میرے قریبی رشتہ داروں کا گھر ہے۔ وہ ہمیشہ گلا کرتے ہیں کہ میں ان کے ہاں کبھی نہیں آیا۔ اگر میں ابھی لاری یا گاڑی پر نکل جاؤں تو شام کو واپس بھی آ سکتا ہوں۔ اگر انہوں نے روک لیا تو کل صبح آ جاؤں گا۔ ہاں بھائی، جوگندر پال نے کہا، جاؤ، شام کو آ سکتے ہو تو آ جانا، نہیں تو کل صحیح۔ ریوالور لے جاؤ گے؟ نہ بھائی، میں نے بڑی دور کی سوچ کر جواب دیا۔ شہر کا معاملہ ہے، کہیں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ تم جانتے ہو بغیر لائسنس اسلحہ اپنے پاس رکھنے کی کیا سزا ہے۔ ناشتے کے بعد میں وہاں سے نکلا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ واپس دیبا کے پاس چلا جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میرا خیال تھا کہ دیبا کو معلوم نہیں تھا کہ اس گروہ کے خیالات اور ارادے کیا ہیں۔ میں نے جوگندر پال سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے متعلق ہمارے ارادے بڑے خطرناک ہیں، لیکن دیبا مسلمان ہے۔ جوگندر پال نے کہا تھا کہ دیبا کا کوئی مذہب نہیں۔ میں ریلوے اسٹیشن تک چلا گیا کیونکہ دیہاتی علاقے کو جانے والے یکے وہیں سے ملتے تھے۔ ایک یکے میں 2 سواریاں بیٹھی تھیں، میں بھی بیٹھ گیا اور سواریاں پوری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک پیسنجر ٹرین آ کر رکی، ایک ڈبے میں صرف فوجی بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستانی فوجیوں کی پگڑیاں ہوتی تھی، سکھوں کی پگڑیاں تو الگ ہی ہوتی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی پگڑیوں میں بھی فرق ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی پگڑیوں کا اکڑا ہوا شملہ ہوتا تھا۔ یہ فوجی جو ڈبے میں بیٹھے تھے سب مسلمان تھے۔ میں یکے میں بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا۔ میری نظریں ان پر جم گئیں اور میرے ذہن میں بڑی زور کا دھماکہ ہوا، اور یہ ڈبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ مجھے ان خوبصورت مسلمان فوجیوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور پھر اجالا ہو گیا۔ یہ خدائی اشارہ تھا یا نہ جانے کیا تھا کہ میں یکے سے کود آیا، دوڑتا ہوا ٹکٹوں والی کھڑکی کے سامنے گیا اور اس چھاؤنی کا ٹکٹ لیا جہاں سے پٹھان ریجمنٹ نے آنا تھا۔ میں نے ٹکٹ لیا ہی تھا کہ انجن نے وسل دی۔ میں دوڑتا ہوا پلیٹ فارم پر گیا اور چلتی ہوئی ریل گاڑی پر سوار ہو گیا۔ یہ گاڑی چھاؤنی کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ میں پولیس کی اسپیشل برانچ کا آدمی تھا، ٹریننگ اور تجربہ میری مدد کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ یا آپ یوں کہہ لیں کہ خداوند تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ فیصلہ ڈالا تھا کہ چھاؤنی جا کر پٹھان ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر سے ملوں گا اور اسے بتا دوں گا کہ فلاں مقام پر گاڑی تباہ کی جائے گی۔ 600 پٹھانوں کو بچانے کے لیے مجھے بھی اپنی جان دینی تھی۔ میں نے یہ بتانا تھا کہ میں کون ہوں اور ان لوگوں تک کس طرح پہنچا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہی تھا کہ میں نے گرفتار ہونا تھا اور پولیس کو مفرور قاتل مل جانا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں بڑے لمبے عرصے سے بڑے تیز بخار میں جل رہا تھا اور اب بخار اتر گیا ہے۔ ایسا جسمانی اور روحانی سکون میں نے کم ہی کبھی محسوس کیا تھا۔ وہاں سے چھاؤنی تقریباً 30 میل دور تھی۔ یہ پیسنجر ٹرین تھی جس نے ہر اسٹیشن پر رکنا تھا۔
2 گھنٹے کے بعد گاڑی نے مجھے چھاؤنی کے اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ میں جب گاڑی سے اترا تو خیال آیا کہ پٹھان ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر سے ملنے کے بجائے کیوں نہ برگیڈ کوارٹر میں جاؤں اور برگیڈ کمانڈر سے ملوں۔ میں راستہ پوچھتا پاچھتا برگیڈ ہیڈ کوارٹر جا پہنچا۔ سنتری نے مجھے باہر ہی روک لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں برگیڈ کمانڈر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھا کہ میں کچھ عرض کرنے آیا ہوں، اور کچھ میرا حلیہ بھی ایسا ہی تھا کہ انگریز برگیڈ کمانڈر کے ساتھ میرا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سنتری سے کہا کہ میں اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں آیا، میرا کام سرکاری ہے، میں صرف برگیڈ کمانڈر کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ سن کر سنتری مجھے ایک دفتر میں لے گیا اور ایک ہندوستانی صوبے دار کے حوالے کر دیا۔ میں اسے بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ وہ مجھے ایک اور دفتر میں لے گیا جس کے باہر لکھا تھا اسٹاف کیپٹن۔ پہلے وہ خود اندر گیا، پھر باہر آ کر اس نے مجھے اندر بھیجا۔ میرے سامنے ایک جوان سال انگریز کیپٹن بیٹھا تھا۔ کیا مانگتا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے انگریزی زبان میں بات کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے فوراً برگیڈ کمانڈر کے پاس لے چلے۔ میں نے نیفے میں خنجر اڑسا ہوا تھا، وہ نکال کر اسٹاف کیپٹن کی میز پر رکھ دیا اور اسے انگریزی میں کہا کہ میں انتہائی اہم خبر لایا ہوں جو صرف برگیڈ کمانڈر کو بتانی ہے۔ یہ انگریز کیپٹن مجھے ایک اور دفتر میں لے گیا جس کے باہر لکھا تھا برگیڈ میجر۔ وہ ادھیڑ عمر انگریز تھا۔ اس کے ساتھ کچھ باتیں ہوئیں تو وہ برگیڈ کمانڈر کے پاس چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے برگیڈ کمانڈر کے دفتر میں داخل کر دیا گیا۔ برگیڈ کمانڈر کم و بیش 45 سال کی عمر کا تھا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا، میں نے اس کے ساتھ بھی انگریزی میں بات کی، اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اتنے میں میرا خنجر بھی اس کے دفتر میں آ گیا۔ میں نے برگیڈ کمانڈر کو پوری تفصیل سے بتایا کہ جو پٹھان ریجمنٹ یہاں سے جا رہی ہے اس کے راستے میں فلاں جگہ ریلوے لائن پر ایک طاقتور ڈائنامائٹ لگا ہوگا جو اس وقت پھٹے گا جب انجن کا ڈرائیور بریک نہیں لگا سکے گا۔ مجھے ایسی توقع نہیں تھی کہ یہ برگیڈیئر میری بات سنتے ہی اٹھ دوڑے گا۔ اس نے مجھے شکی نگاہوں سے دیکھا اور بہت سے سوالات پوچھے۔ ان میں 2 سوال بہت اہم تھے۔ تم کون ہو؟ اپنے ساتھیوں سے غداری کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں پولیس کی اسپیشل برانچ میں سب انسپیکٹر ہوا کرتا تھا۔ میں نے جو ٹیررسٹ پکڑے اور ان کے جو گروہ توڑے تھے وہ پوری تفصیل سے بتائے۔ پھر بتایا کہ میں نے ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کیا تھا، لیفٹیننٹ گلبرٹ اور اس کی بیوی کا بھی واقعہ سنایا، اور یہ بھی بتایا کہ میری گرفتاری کے لیے 10,000 روپیہ انعام مقرر ہے۔ میں نے کمال یہ کیا کہ حمید اللہ خان، نور اللہ اور دیبے کا ذکر ہی نہ کیا۔ میں نے جہاں جھوٹ بولنا تھا وہاں کامیابی سے جھوٹ بولا۔ برگیڈیئر کے لیے یہ معاملہ حیران کن تھا کہ میں یہ جانتے ہوئے کہ پکڑا جاؤں گا تو پھانسی چڑھوں گا، اس دہشت گرد گروہ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس نے 2 انگریز افسروں کو بلایا، ان میں ایک ملٹری پولیس کا اور دوسرا یقیناً انٹیلیجنس کا تھا۔ برگیڈیئر نے انہیں مختصراً بتایا کہ میں کون ہوں اور کیا اطلاع لایا ہوں۔ انہوں نے وہیں مجھ سے پوچھ تاچھ اور جرح شروع کر دی۔ انہیں میرے بیان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم ہوش و حواس میں یہ بیان دے رہے ہو؟ ایک انگریز افسر نے پوچھا۔ کیا تمہارا دماغ بالکل ٹھیک ہے؟ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں بقائمی ہوش و حواس یہ بیان دے رہا ہوں۔ تم شاید انعام کے لالچ میں ہو، برگیڈیئر نے کہا، اور تم یہ انعام مانگو گے کہ تمہارے جرائم معاف کر دیے جائیں۔ نہیں سر، میں نے کہا، جان بخشی تو دور کی بات ہے، میں آپ سے چند روپے بھی انعام میں نہیں لوں گا۔ میں حکومت برطانیہ کو نہیں، اپنے اللہ اور اپنے ضمیر کو خوش کر رہا ہوں۔ یہ ٹیررسٹ مجھے ہندو سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ کسی ایسی گاڑی کو تباہ نہ کیا جائے جس میں ہندوستانی فوجی سوار ہوں۔ اس ریل گاڑی میں پٹھان ریجمنٹ جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں سے زیادہ ہم مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ میں نے برگیڈیئر کو سنایا کہ وہ پٹھان ریجمنٹ نہیں بلکہ مسلمان ریجمنٹ سمجھ کر تباہ کر رہے ہیں۔ میں نے اسے وہ تمام باتیں سنائیں جو انہوں نے کی تھیں۔ میں اپنے مذہب اور اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں نے کہا، اور میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ پٹھانوں کو نقصان پہنچے۔ میری رپورٹ سے آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ غور کریں کہ اس گروہ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ پٹھان ریجمنٹ اس چھاؤنی سے فلاں چھاؤنی میں جا رہی ہے اور ملٹری اسپیشل فلاں وقت چلے گی۔ میں نے اسے سنایا کہ اس سے پہلے ایک گورا ریجمنٹ کی ملٹری اسپیشل بچ کر نکل گئی ہے، اس کی بھی اسے تفصیل سنائی۔ برگیڈیئر کے دفتر میں جو افسر موجود تھے وہ 2-3 موقعوں پر ہنس پڑے۔ میں جس طرح مخبری کر رہا تھا یہ عجیب سا معاملہ تھا۔
آج میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا، لیکن میری اس وقت کی ذہنی اور جذباتی کیفیت ایسی تھی جس کے زیر اثر میں نے یہی کرنا تھا۔ برگیڈیئر نے میرے آگے اس علاقے کا جہاں ریلوے لائن میں ڈائنامائٹ رکھنا تھا فوجی نقشہ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں ڈائنامائٹ رکھا جائے گا۔ میں نے نقشہ دیکھا اور اس جگہ پر انگلی رکھ دی۔ برگیڈیئر نے مجھے باہر بھیج دیا۔ باہر ملٹری پولیس کے دو گورے کھڑے تھے۔ وہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ میں حراست میں ہوں۔ معلوم نہیں برگیڈیئر نے اپنے اوپر والوں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی تھی یا نہیں۔ اس نے اپنے افسروں کے ساتھ صلاح مشورہ تو کیا ہی ہوگا۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا تھا جب مجھے اندر بلایا گیا۔ برگیڈیئر نے مجھے ہدایات دیں جو مختصراً یوں تھی کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے گا۔ ادھر سے ملٹری اسپیشل اسی وقت روانہ ہوگی جو وقت اس گروہ کو معلوم ہوا تھا۔ میں اس گروہ کے تمام آدمیوں کو اس جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کروں۔ ڈائنامائٹ میں خود ریلوے لائن کے نیچے رکھوں، لیکن بتی کو آگ نہ لگاؤں۔ گاڑی گزر جائے گی تو فوج اس گروہ کے آدمیوں کو گھیرے میں لے لے گی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ جب گاڑی لائن سے اتر جائے گی اور پٹھان جو گاڑی میں سے نکلیں گے ان پر فائرنگ کی جائے گی۔ تم اب چلے جاؤ، برگیڈیئر نے کہا۔ اگر ہماری کارروائی کامیاب رہی تو تمہاری سفارش کریں گے کہ تمہیں سزائے موت نہ دی جائے۔ میں شام کو گاڑی سے واپس چلا گیا۔ جوگندر پال کے گھر پہنچا، وہ سویا ہوا اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ کل رات کو وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ میری ملاقات کروا دے۔ اگلی رات 4 آدمی آ گئے۔ میں انہیں اس بات پر لانا چاہتا تھا کہ گروہ کے تمام آدمی یا زیادہ سے زیادہ آدمی ساتھ چلیں اور زیادہ تر آدمیوں کے پاس بندوقیں اور ریوالور ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ پہلے ڈائنامائٹ پھٹے گا اور وہاں سے ریلوے لائن اکھڑ جائے گی اور گہرا گڑھا بن جائے گا۔ انجن گڑھے میں گرے گا۔ رفتار کی وجہ سے گاڑی کے ڈبے انجن پر اور ایک دوسرے پر چڑھ جائیں گے اور ٹوٹیں گے بھی۔ ان میں سے وہ فوجی جو زیادہ زخمی نہیں ہوں گے وہ ڈبوں سے نکلیں گے۔ ان پر دور سے فائر کرنا ہے، اور جب لوگ آنے لگیں تو ہر کسی نے الگ الگ وہاں سے نکلنا ہے۔ لیڈروں نے میری مخالفت کی۔ کچھ وقت بحث مباحثہ ہوا اور میں نے اپنی تجویز منوا لی۔ گروہ کے آدمیوں کی کل تعداد 13 بتائی گئی۔ یہ سب قصبے میں موجود تھے۔ ان کے پاس 3 شکاری بندوقیں اور 2 ریوالور تھے۔ بندوقوں کے تو لائسنس تھے، لیکن ریوالور بلا لائسنس تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا ریوالور بھی انہی میں سے کوئی لے لے، کیونکہ جب ڈبے ایک دوسرے پر چڑھ کر گزریں گے تو میں فوجیوں کی جتنی رائفلیں اٹھا سکا اٹھا کر جنگل میں بھاگ جاؤں گا اور یہ اونچی گھاس میں رکھ کر اوپر گھاس ڈال دوں گا۔ پھر ہم رات کو جا کر رائفلیں اٹھا لائیں گے۔ میری یہ بات سن کر سب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ عملی طور پر ممکن نہیں۔ اگر میں نیک نیت ہوتا تو انہیں یہ مشورہ دیتا کہ ڈائنامائٹ کے دھماکے کے ساتھ ہی وہاں سے غائب ہو جانا ہے۔ فوجیوں کی رائفلیں اٹھا کر بھاگ جانا صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ یہ فلمی منظر ہوتا اور فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی اور میں اس کا ہیرو ہوتا۔ پھر تو میں ریل کی ایک بوگی گھسیٹ کر جنگل میں لے جاتا اور اس میں جتنے فوجی ہوتے انہیں اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ میں نے ایسی ہی چند اور باتیں کی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے متاثر تھے، اب اور زیادہ متاثر ہوئے۔ میں انگریزوں کی دشمنی کی بات کم اور اسلام دشمنی کی زیادہ کرتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یہ میٹنگ برخاست ہوئی۔ ہم اگلی رات بھی اکٹھے ہوئے۔ ان کی تعداد 13 تھی۔ انہیں آخری ہدایات دینی تھی اور حوصلہ افزائی بھی کرنی تھی۔ اگلے روز پٹھان ریجمنٹ کی ملٹری اسپیشل ٹرین گزر رہی تھی۔ میں نے سب کو ہدایات دیں اور انہیں بتایا کہ وہ کل کس طرح وہاں تک پہنچیں گے۔ ریل گاڑی کو 2 اور 2:30 بجے کے درمیان اس مقام سے گزرنا تھا جو ڈائنامائٹ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ جگہ شہر سے کم و بیش 8 میل دور تھی۔ اس علاقے میں ٹیکریاں، چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں اور جنگل تھا۔ یہ علاقہ دور دور تک ایسا ہی تھا۔ اس کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی۔ گروہ کے آدمی اس طرح وہاں پہنچے کہ 2-3 آدمی ایک شکاری بندوق لے کر صبح سویرے چل پڑے جیسے شکار کھیلنے جا رہے ہوں۔ 1-2 سائیکلوں پر وہاں پہنچ گئے۔ جوگندر پال اور اس کے ایک ساتھی کے ساتھ الگ وہاں پہنچا۔ ہم تینوں بھی شکاری بن کر گئے تھے۔ ہم سب مختلف سمتوں سے مقررہ جگہ پہنچے۔ جس طرح بریگیڈیئر سے طے ہوا تھا اسی طرح میں نے ان آدمیوں کو 2 ٹیکریوں پر درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں پھیلا کر بٹھا دیا۔ اپنا ریوالور ان میں سے ایک کو دے دیا۔ انہیں آخری ہدایت دی کہ جب ریل کی بوگیاں گریں گی اور جو فوجی ان میں سے نکلیں گے
ان پر فائر کرنا ہے۔ شکاری بندوقوں والوں کو بتایا کہ وہ نمبر 1 کارتوس استعمال کریں اور نشانہ لے کر فائر کریں۔ ان دونوں ٹیکریوں کے پیچھے ایک چٹان تھی اور اس کے پیچھے ان سے بلند پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ آخری انجن کی وسل سنائی دی، میں اکیلا ڈائنامائٹ، بتی اور ماچس لے کر ٹیکری سے اترا اور ریلوے لائن تک جا پہنچا۔ جس جگہ ڈائنامائٹ رکھنا تھا وہ اس گروہ کے آدمیوں کو نظر نہیں آتی تھی کیونکہ وہاں مٹی کا ایک ٹیلا تھا۔ میں اس ٹیلے کی اوٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں گاڑی کا انتظار کم اور کسی اور کا انتظار زیادہ کر رہا تھا۔ ریل گاڑی کا انتظار تو ختم ہو چکا تھا، اسے اس جگہ تک آنا ہی نہیں تھا جہاں میں کھڑا تھا۔ ریل گاڑی تقریباً 1.5 میل پیچھے رک گئی تھی۔ انجن کی وسل ایک اشارہ تھا کہ گاڑی آ گئی ہے اور رک گئی ہے۔ میں نے ٹیلے کی اوٹ سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ سب اپنی اپنی اوٹ میں تھے۔ دراصل میں کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ بھی مجھے نظر آ گئے۔ وہ گورا ریجمنٹ کی ایک کمپنی تھی جس نے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے انتظامات کے تحت علل صبح چٹانوں اور پہاڑیوں کے درمیان گھات میں بیٹھ جانا تھا۔ یہ انتظام مجھے بتا دیا گیا تھا اور میں نے اس گروہ کے آدمیوں کو اس طرح پوزیشن میں بٹھایا تھا کہ پیچھے سے فوجی آ کر انہیں آسانی سے پکڑ لیں۔ میں ٹیلے کی اوٹ سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے گورے فوجیوں کے چھجے دار ہیٹ ٹیکریوں کے پیچھے سے ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی گروہ کے تمام آدمی اپنی اپنی اوٹ سے اٹھے۔ میں نے ان میں سے 2 کو ٹیکری سے دوڑ کر اترتے دیکھا، باقی سب پکڑے گئے۔ ٹیکری سے جو 2 اترے تھے انہیں شاید گورے نہ دیکھ سکے۔ ٹیکری کے نیچے جھاڑیاں اور درخت اتنے گھنے تھے کہ آسانی سے روپوش ہوا جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک مجھے نظر آ گیا، وہ جوگندر پال تھا جو اس گروہ کا روح رواں تھا۔ میں ایسا جوش میں آیا کہ میں ٹیلے سے باہر نکل کر اس کے پیچھے دوڑا۔ اس نے مجھے دیکھا، وہ یہی سمجھا ہوگا کہ میں بھی اسی کی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اور تیز دوڑوں۔ میں اس تک پہنچ گیا اور پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ ارے بے وقوف، اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں نے کہا، اور حماقت یہ کی کہ یہ بھی کہہ دیا کہ کافر کے بچے، میں مسلمان ہوں۔ وہ میری عمر کا جوان تھا، اس کے جسم میں بھی طاقت تھی۔ اس نے نیفے میں سے ریوالور نکال لیا۔ اس کی گردن ابھی تک میرے بازو کے گھیرے میں تھی۔ میں نے بازو کا گھیرا اور تنگ کر دیا اور اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، لیکن اس کا وہ بازو پوری طرح میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس دھینگا مشتی میں یہ دیکھ لیا تھا کہ 3 گورے ہماری طرف دوڑے آ رہے تھے۔ میں نے انگریزی میں انہیں للکارا کہ جلدی پہنچو۔ اتنے میں جوگندر پال کا ریوالور والا ہاتھ نیچے چلا گیا۔ ریوالور کی نالی میری بائیں ٹانگ کی طرف تھی۔ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی میرے گھٹنے میں سے گزر گئی۔ 2-3 منٹ میں تو میں نہ گرا اور اسے بھی نہ چھوڑا، بلکہ اس کی گردن پر آگے سے بازو اتنا زیادہ دبایا کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ میں نے اپنا ریوالور کسی اور کو دے دیا تھا۔ میں نے جوگندر پال کے پیٹ میں گھونسے مارے۔ اتنے میں گورے پہنچ گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ میں اس ٹانگ پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ گولی نے گھٹنے کا جوڑ کاٹ دیا تھا۔ میں نے گرتے گرتے ایک گورے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے نیچے دیکھا، گھٹنے سے نیچے تک سفید پاجامہ لال ہو چکا تھا اور خون میری ٹانگ پر بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 گوروں نے مجھے اٹھا لیا۔ ان کی کمپنی کے ساتھ فرسٹ ایڈ کا انتظام بھی تھا۔ ایک جگہ لٹا کر انہوں نے میرے گھٹنے کے ہر طرف پٹیوں کے پیڈ رکھ کر اوپر پٹیاں کس دیں، لیکن سب بیکار تھا۔ میں جان گیا تھا کہ جوڑ کٹ گیا ہے اور اس جوڑ کی سب سے زیادہ اہم ہڈی بھی کٹ گئی ہے۔ یہ گھٹنے کا سامنے والا ڈسک تھا۔ میں ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ اس وقت انفینٹری پیدل چلا کرتی تھی، لیکن یہ کمپنی اس زمانے کے قدیم قسم کے ٹرکوں پر آئی تھی۔ خون اتنی تیزی سے بہہ گیا تھا اور درد بھی اتنا شدید تھا کہ میں نے ہوش میں رہنے کی بہت کوشش کی، مگر غشی آ ہی گئی۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں چھاؤنی کے فوجی ہسپتال کے ایک الگ کمرے میں پڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک ہندوستانی نرسنگ سپاہی میرے پلنگ کے پاس کھڑا تھا اور میرے بازو کے ساتھ خون کی نالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش میں ٹانگوں کو ہلایا تو بائیں ٹانگ میں مجھے کچھ تبدیلی سی نظر آئی۔ میں نے بایاں پاؤں ہلانا چاہا تو تیر کی طرح ایک خیال آیا اور یہ تیر میرے دل میں اتر گیا۔ میری بائیں ٹانگ گھٹنے سے کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے نرسنگ سپاہی سے پوچھا کہ میری ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔
اس نے بڑے اداس سے تاثر سے آہستہ آہستہ سر اوپر نیچے ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ ہاں میری ٹانگ کٹ چکی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں میں میری گزری ہوئی زندگی کی پوری فلم چل گئی۔ اللہ کو یہی منظور تھا، نرسنگ سپاہی نے کہا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ زندہ ہیں۔ ٹانگ کہاں زخمی ہوئی تھی؟ میں نے پٹھان ریجمنٹ کو تباہی سے بچایا ہے۔ یہ الفاظ بغیر سوچے سمجھے میرے منہ سے نکل گئے۔ میں نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کو پکڑوایا ہے۔ میرے ان الفاظ نے آب حیات کا کام کیا، آنسو خشک ہو گئے۔ جسم میں نقاہت کا جو احساس تھا وہ مٹ گیا۔ ٹانگ کٹ جانے کا جو رنج تھا وہ مسرت میں بدل گیا۔ مسرت بھی ایسی کہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نرسنگ سپاہی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور بولا کہ ہلنا نہیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ وہ میرے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے جا رہا ہے، اور میں اسی طرح پڑا رہوں۔ دو انگریز افسر کمرے میں آئے، دونوں میجر تھے۔ ایک میڈیکل آفیسر تھا اور دوسرا کسی یونٹ کا معلوم ہوتا تھا۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ میڈیکل افسر نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھیں اور میرا معائنہ کیا۔ اس کے انداز میں شفقت سی تھی۔ دوسرے میجر نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا ہوں۔ میں نے رسمی طور پر کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اس کے بعد جو کاروائیاں ہوئیں وہ میں تفصیل سے نہیں سناؤں گا، کیونکہ وہ بہت طویل ہیں۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ میں بہتر ہونے لگا۔ بہتر تو ہونا ہی تھا، کیونکہ مجھے بے شمار تازہ خون دیا گیا تھا اور غذا اتنی اچھی دی گئی کہ میں لمحہ بہ لمحہ تندرست ہوتا چلا گیا۔ البتہ میرا ذہن کبھی تلخ اور کبھی بڑے اچھے خیالوں سے بھر جاتا، اور کبھی یہی تلخ اور شیریں خیالات کا میدان جنگ بن جاتا۔ کبھی خیال آتا کہ میں نے جو کیا اچھا کیا، اور کبھی یہ خیال بھی آ جاتا کہ میں نے غداری کی ہے۔ لیکن جب ان ہندوؤں کی باتیں اور ان کے عزائم یاد آتے تو مجھے فتح کا احساس ہونے لگتا۔ کمرے کی تنہائی میں مجھے سائرہ بھی یاد آتی، لیلا بھی اور دوسرے ساتھی بھی۔ کبھی دیبا کو یاد کر کے شرمندگی کا احساس ہوتا، اس نے تو یہی کہنا تھا کہ میں نے غداری کی ہے۔ یہ خیال بھی آتا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور انہی ہندوؤں کے ساتھ مجھے بھی پھانسی دی جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ میں جب سوچتا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں کچھ کر کے پھانسی چڑھ رہا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اسی کمرے میں میرے پاس وہی بریگیڈیئر بھی آیا، پھر ایک میجر جنرل بھی آیا۔ انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور بہت تعریف کی۔ میجر جنرل نے خاص طور پر کہا کہ تم کو انعام ملے گا۔ اس کے بعد بیان لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ملٹری پولیس کے انگریز افسروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ میں انگریزی بول سکتا تھا۔ پھر ایک اور انگریز آیا جو وردی کے بجائے پرائیویٹ کپڑوں میں تھا۔ وہ اردو بڑی اچھی بولتا تھا۔ اس نے میرا بیان لیا اور اس طرح جرا کی جس طرح عدالت میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف ایک خاص عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ اس انگریز نے بتایا کہ وہ اس مقدمے میں پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیل ہوگا۔ اس نے مجھے کچھ ہدایات بھی دیں۔ 1 مہینے سے کچھ زیادہ دن گزرے ہوں گے کہ میری ٹانگ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور مجھے 2 بیساکھیاں دے دی گئیں۔ میں نے ابھی تک کسی انگریز افسر سے نہیں پوچھا تھا کہ میرے اپنے مقدمے کا کیا بنے گا، نہ یہ کہا تھا کہ میں نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کے عوض مجھے معاف کر دیا جائے۔ اتنے سنگین جرائم معاف نہیں ہو سکتے تھے۔ صرف 2 مثالیں ایسی تھیں کہ انگریزوں نے ایسے ہی 2 سنگین جرائم کے مجرموں کو معاف کیا تھا۔ میں یہ دونوں کہانیاں سنا کر اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا۔ یہ سمجھ لیں کہ انگریز بادشاہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کیا نہیں کر سکتے۔ مجھے ہسپتال سے گورا ریجمنٹ کی بارکوں میں لے گئے اور ایک کمرے میں رکھا جس میں میرے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ کمرے کے ساتھ ہی غسل خانہ اور بیت الخلا تھا جس میں میری سہولت کے لیے کموڈ رکھ دیا گیا تھا، لیکن میں زیر حراست تھا۔ کمرے کے دروازے پر ایک گورا سنتری رائفل لیے کھڑا رہتا تھا۔ دہشت گردی کے ان ملزموں کے لیے ایک اسپیشل ٹربیونل مقرر کیا گیا جس میں تمام افسر انگریز تھے۔ ملزموں کی طرف سے 2 ہندو وکیل پیروی کرنے کے لیے آئے تھے۔ مقدمہ شروع ہوا، میری شہادت بھی ہوئی۔ مقدمے کے دوران مجھے پتا چلا کہ ان سب کے گھروں کی تلاشی لی گئی تھی اور اسلحہ بارود برآمد ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا تھا۔ اس نے ان تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی تھی جو اس گروہ کو ریجمنٹوں کی نقل و حرکت بذریعہ ریل گاڑی اور ان کی روانگی کے اوقات کی صحیح اطلاعات دیتے تھے۔ اس طرح انگریزوں کی حکومت کے لیے ایک بڑا ہی خطرناک زمین دوز گروہ زمین کے اوپر آ گیا۔
وہ آدمی بھی پکڑے گئے جن سے ان لوگوں نے ڈائنامائٹ لیا تھا۔ وہ دو آدمی تھے۔ بڑا ہی گرما گرم مقدمہ تھا۔ دونوں وکیلوں نے بہت زور لگایا۔ سب سے زیادہ لمبی جرح شاید مجھ پر ہوئی۔ پورے 2 دن جرح جاری رہی تھی، لیکن اسپیشل کورٹ یا ٹربیونل کا مطلب یہ تھا کہ ملزموں کو کسی قیمت پر بری نہیں کیا جائے گا، اور شک کا فائدہ جو ملزم کو ملا کرتا ہے وہ حکومت خود لے گی۔ ہر روز سماعت ہوتی تھی۔ 1.5 ماہ کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا۔ تمام ملزموں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور 20,000 روپیہ جرمانہ بھی کیا گیا۔ عدم ادائیگی جرمانہ مزید 5 سال سزائے قید سنائی گئی۔ جوگندر پال نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اس کے پاس ریوالور بلا لائسنس تھا۔ اسے 40 سال سزائے قید دی گئی۔ سب کو عمر قید تو بغاوت کے جرم میں دی گئی تھی۔ ہر ایک پر 1-1 2-2 دفعات مزید لگائی گئی تھی۔ ان کی سزائیں الگ تھیں۔ مجھے ابھی اسی کمرے میں رکھا گیا۔ میں کمرے کا دروازہ کھلا رکھ سکتا تھا، لیکن ایک سنتری دروازے پر موجود رہتا تھا۔ میں تو بیساکھیوں پر چلتا تھا۔ فرار کا تو خطرہ ہی نہیں تھا۔ 12-13 دن گزرے ہوں گے کہ مجھے ایمبولینس میں بٹھا کر برگیڈ ہیڈ کوارٹر لے گئے اور برگیڈ کمانڈر کے دفتر میں داخل کر دیا۔ بوڑھا برگیڈیئر اٹھ کر میری طرف آیا اور بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ مجھے بٹھا کر خود اپنی کرسی پر بیٹھا۔ تم آزاد ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ اور حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وائس رائے نے منظوری دے دی ہے، برگیڈیئر نے کہا۔ تم اگر مختلف جرائم میں مطلوب نہ ہوتے تو شہنشاہ معظم تمہیں زرعی زمین اور نقد انعام دیتے، لیکن قتل جیسا جرم، اور وہ بھی ایک برٹش آفیسر کا قتل، معاف ہو جانا بہت بڑا انعام ہے۔ یس سر، میں نے کہا۔ اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے میری زندگی واپس دے دی گئی ہے۔ میں اپنی ٹانگ کٹ جانے کو اپنے جرائم کی سزا سمجھوں گا۔ تم نے برٹش امپائر کے لیے ٹانگ کٹوائی ہے، اس نے کہا، اور تم نے ایسے خطرناک ٹیررسٹ گروہ کو پکڑوایا ہے جس کی جڑیں بہت دور تک پہنچ گئی تھیں اور پھیل رہی تھیں۔ اب یہ بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تمہیں اسکارٹ کے ساتھ وہاں پہنچایا جائے گا۔ مجھ پر مسرت اور ملال کا ایسا غلبہ ہوا کہ بولا نہ گیا۔ میں نے گھونٹ سا نگل کر اپنے شہر کا نام لیا۔ دوسرے دن میں ایک مسلمان نائک اور ایک سپاہی کے ساتھ ریل گاڑی میں سوار ہوا۔ یہ میرا واپسی کا سفر تھا۔ میں جب اپنے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر 2 فوجیوں کے ساتھ تانگے میں سوار لوگوں کے درمیان میں سے گزر رہا تھا تو مجھے جاننے والے بھی دور کھڑے دیکھتے رہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں اور مجھے شناخت کے لیے یا کسی اور تفتیشی کارروائی کے لیے لایا گیا ہے۔ اپنے محلے میں جہاں تک تانگا جا سکتا تھا وہاں تک لے گیا۔ سائرہ کے گھر تک میں بیساکھیوں پر گیا۔ اب میں فوراً پہچانا جاتا تھا کیونکہ میں نے داڑھی صاف کروا دی تھی اور ہلکی ہلکی مونچھیں رہنے دی تھیں۔ میں سائرہ کے گھر میں دستک دیے بغیر داخل ہو گیا۔ دونوں فوجی باہر کھڑے رہے۔ سائرہ صحن میں اپنی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ دونوں نے میری طرف دیکھا اور دونوں کے چہروں پر حیرت اور خوف کے تاثرات آ گئے۔ پہلی نظر میں وہ مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ میں داڑھی اور آدھی ٹانگ کے بغیر تھا۔ سکندر، سائرہ کی ماں کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں سائرہ، میں نے کہا۔ میں آ گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں۔ تمہارے سجدے، وظیفے اور چلے رائے گاہ نہیں گئے۔ سائرہ دوڑ کر آئی اور گھٹنے ٹیک کر اس نے میری کٹی ہوئی ٹانگ پکڑ لی۔ پھر دونوں بیساکھیوں پر ہاتھ پھیرے۔ پھر اپنی ماں کی موجودگی کو نظر انداز کر کے وہ میرے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ 2 فوجی آئے ہیں، انہیں رخصت کرنا ہے۔ سائرہ کی ماں فوراً باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں نے نائک اور سپاہی کو کمرے میں بٹھایا اور انہیں کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ پھر سارا محلہ سائرہ کے گھر پر ٹوٹ پڑا۔ میری خالہ بھی آئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی، لیکن سائرہ اور اس کی ماں نہ مانی۔ شہناز کے بھائی بھی آئے اور شام کو گلشن آرا اپنے خاوند کے ساتھ آئی۔ رات کو میں نے سائرہ، اس کے باپ اور اس کی ماں کو سنایا کہ میں کس طرح بخشا گیا ہوں۔ تیسرے روز گلشن آرا کا خاوند میرا اور سائرہ کا نکاح پڑھا رہا تھا۔ یہ ایک خاموش تقریب تھی۔ محلے والوں کو پتہ نہ چلا کہ اس گھر میں شادی ہوئی ہے۔ اسی شام تھانے دار آ گیا۔ انسپیکٹر انور علی سید یہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی جگہ انسپیکٹر عمر دین آیا تھا۔ اسے سرکاری طور پر اطلاع ملی تھی کہ مجھے معافی مل گئی ہے۔ اسے یہ حکم بھی ملا تھا کہ مجھ پر نظر رکھے کہ میں اب کیا کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں۔
पुलिस ने मुझे 3-4 महीने मुश्तबा की हैसियत से देखना था। इंस्पेक्टर उमरदीन को मालूम था कि मैं स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था, इसलिए वो मेरे साथ एहतराम से पेश आया। मैंने उसे बताया कि मैं अब कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता, ना कहीं जा सकता हूँ। मैं तुम्हारी पूरी कहानी से वाकिफ हूँ, इंस्पेक्टर उमरदीन ने कहा। तुम्हारे साथ एक नवाबजादा हमीदुल्लाह खान भी था, वो भी मफरूर है। ये तो बड़ी पुरानी बात है, मैंने झूठ बोला। उससे अलग हुए मुद्दत हो गई है, मालूम नहीं कहाँ चला गया है। जेल चला गया है, इंस्पेक्टर उमरदीन ने कहा। लेकिन अभी मुकदमा खत्म नहीं हुआ। किस तरह पकड़ा गया? एक बड़े जबरदस्त डाकू के साथ पकड़ा गया है, इंस्पेक्टर उमरदीन ने कहा। क्या क्या नाम है उस डाकू का? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। दीबा, उसने जवाब दिया। ओह, मेरे मुंह से ओह निकल गई। मैंने पूछा, आपको ये तो मालूम नहीं होगा कि वो कैसे पकड़े गए? औरत के चक्कर में, इंस्पेक्टर उमरदीन ने कहा। दीबा के इलाके के थानेदार की मुलाकात इंस्पेक्टर उमरदीन से पुलिस के जिला हेडक्वार्टर में हुई थी। वो थानेदार बहुत खुश था कि उसने बहुत बड़ा शिकार मारा था। उसने दीबा को पकड़ा, वहां से साहूकार के घर की डकैती का माल बरामद हुआ। वहीं से हमीदुल्लाह खान पकड़ा गया, जो मफरूर उमर कैदी था। नूरुल्लाह पकड़ा गया, जो अपने इलाके की 2-3 संगीन वारदातों में मतलूब था। उस थानेदार ने इंस्पेक्टर उमरदीन को दीबा वगैरह की गिरफ्तारी की जो कहानी सुनाई, उसके पसे मंजर को मैं जानता था। दीबा ने करीबी गांव की एक जवान औरत को दाश्ता बनाकर रखा था, लेकिन दीबा लीला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैंने आपको सुनाया है कि उस औरत ने लीला को दीबा के साथ देख लिया था और बाद में लीला को धमकी दी थी कि वो दीबा से दूर रहे, मगर दीबा ने मेरे चले जाने के बाद लीला के साथ शादी कर ली। उस औरत ने दीबा को बुरा भला कहा और लीला को डराया धमकाया। दीबा ने उसे कुछ रकम दी, जो उसने दीबा के मुंह पर दे मारी। दीबा ने उसे मारा पीटा और कहा कि वो उसके पास ना आया करे। 2 ही दिन गुजरे थे कि पुलिस की बहुत सी नफरी ने उस इलाके को घेरे में ले लिया और छापा मारा। वहां से कोई भी ना भाग सका। सब पकड़े गए और माल बरामद हुआ। लीला और रमेश भी पकड़े गए। साहूकार ने कहा कि लीला ने घर भेदी का काम किया है और रमेश भी डाकुओं के साथ था। लीला और रमेश की दीबा के पास मौजूदगी उनके खिलाफ इल्जाम साबित करती थी। ये छापा दीबा की दाश्ता ने इंतकामी तौर पर मरवाया था। वो दीबा से मार पिटाई करवा के थाने चली गई और उसने दीबा के ठिकाने की निशानदही की थी। 4 महीने और गुजर गए तो अखबारों में खबर पढ़ी कि दीबा को सजाए मौत मिली है। अदालत में उसके अपने आदमियों ने उसके खिलाफ कत्ल की 2 वारदातें साबित कर दी थीं। हमीदुल्लाह खान पहले ही उम्र कैदी था। अब उसकी सजा में फरार के जुर्म में 4 साल का इजाफा हो गया। लीला को 1.5 साल और रमेश को 4 साल सजाए कैद दी गई। नूरुल्लाह को 8 साल कैद मिली। इस तरह उनकी भी कहानी खत्म हुई। आज मैं उसी पलंग पर लेटा हुआ हूँ जिस पर मेरे अब्बा फौत हुए थे। सायरा के बाल दूध जैसे सफेद हो गए हैं। मैं सायरा के साथ शादी करके अपने मकान में आ गया था। उमर इसी मकान में गुजर गई है। गुलशन आरा को फौत हुए एक मुद्दत गुजर गई है। सायरा के साथ जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। सायरा की अम्मी और अब्बा फौत हुए तो उसने अपना मकान बेच डाला। मैंने ये पैसा अपनी दुकान में लगा दिया था। हमारे बच्चों ने जवान होकर मुझे कारोबार से हटाकर घर बिठा दिया। जिंदगी के जो दिन बाकी हैं वो अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते गुजर जाएंगे।